صفائی نفس ایمان ہے، نکالوں سے ہوشیار، خیبر سے لے کے کراچی تک ایک ہی نام، شرافت علی گوگا نقیبیہ مرغ چنے والے۔ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آپ نے چنے کھانے ہیں وہ بھی کلاس کے تو گوگا نقیبیہ، کیا بات ہے گوگا نقیبیہ کی، میں تو بہت بڑی فین ہوں۔ جہاں جہاں مجھے اس کی برانچ نظر آئی ہے میں نے وہاں پہ کھایا ہے گوگا نقیبیہ کے چنے اور اسپیشل نان۔ اور میرا نام آپ کو پتہ ہے، کشمیری جو ہے نا وہ کھانے پینے کے شوقین، آئی ایم شیبا بٹ، ٹی وی اسٹیج اینڈ موویز، اوکے، گوگا نقیبیہ۔ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਸੀ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀਆ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ, ਸਭ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੇਰੇ ਲੋ ਗੋਗਾ ਨਕੀਬੀਆ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਅਲੀ ਗੋਗਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਜਿੰਗਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੋਗਾ ਨਕੀਬੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜੱਸੀ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। اے بلاک اسٹور مارکیٹ، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جاوید تنویر، پاکستان ووٹر فرنٹ کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں، اور پاکستان ووٹر فرنٹ کے پلیٹ فارم سے اپنے ووٹر بھائیوں کو، جو پاکستان کے 8.5-9 کروڑ ووٹر ہیں، ان کو سب سے پہلے ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ پاکستان ووٹر فرنٹ کا بنانے کا مقصد میری نظر میں یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ایک اندازے کے مطابق 300-350 سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس رجسٹرڈ ہیں، اور ساری اپنے اپنے منشور لے کر ووٹروں کے پیچھے بھاگتی ہیں کہ مجھے ووٹ دو تو میں کل پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بڑا کچھ کر دوں گا۔ جو بھی ان کے ذہن میں آتا ہے، کوئی نیا پاکستان بنا رہا ہے، کوئی پاکستان فرسٹ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو سہانے خواب وہ منشوروں کے اندر ہے۔ تو ہمارے ووٹر شخصیات کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں پاکستان ووٹر فرنٹ کے اس پلیٹ فارم سے کہ ہم شخصیات پرستی سے نکل کے اہلیت پرستی کی طرف آئیں، اہلیت کو جانچیں۔ اور پاکستان ووٹر فرنٹ جو ہے ووٹروں کا جو کہ پلیٹ فارم ہے، تو میں ان ساری سیاسی جماعتوں کے سامنے مقابلہ میں نہیں کہتا، لیکن ان کا سامنا کرنے کے لیے ان کو کسی فریم ورک میں لانے کے لیے ووٹروں کا یہ پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہ رہا تھا۔ اس لیے یہ پاکستان ووٹر فرنٹ کو وجود میں لایا گیا کہ ووٹر، ہر حلقے کے ووٹر اپنی اجتماعی دانشمندی کے ساتھ، اپنی کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، پھر ان کے اوپر متفق ہوں، ان میں سے جو سب سے بہترین شخص ہو اس کو اپنا ووٹ دیں۔ اور بہترین کی ڈیفینیشن بڑی سمپل ہے، ہمارے اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتا دیا ہوا ہے کہ بہترین کون ہو سکتا ہے شخص، وہ شخص وہ ہے، بہترین ہے جو ایماندار ہے، پڑھا لکھا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرتا ہے، وہ شخص بہترین ہے۔ اب ہمیں ان اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے ہر مساجد میں خاص طور پہ، اور مختلف آرگنائزیشنز کے اندر ایسے لوگ تلاش کرنے ہیں جو اس ڈیفینیشن پر پورے اترتے ہیں۔ ان کو منتخب کرانا کیوں ضروری ہے؟ شخصیت پرستی کیوں ممنوع ہے؟ میں ادھر اللہ کے رسول کی وہ حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو اس پاکستان ووٹر فرنٹ کی بنیاد بنی۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری ہمارے موجودہ حوالے سے ووٹ ہے سپرد کی گئی ہو، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو
محض دوستی اور تعلق کی مد میں بغیر اہلیت معلوم کیے ہوئے دے دیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ اب دیکھیں کہ یہ ووٹ کے لیے، اپنا ووٹ دینے کے لیے یہ بنیاد کتنی مضبوط آپ کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ اب اس حدیث کو فالو کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے یقیناً ہمیں کوئی پلیٹ فارم چاہیے، کیونکہ ایک شخص یہ کام نہیں کر سکے گا۔ ہمیں پلیٹ فارم یہ چاہیے کہ ہم حدیث کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم میں شامل ہوں۔ جتنی زیادہ تعداد میں آپ اس پلیٹ فارم میں شامل ہوں گے اتنی زیادہ کامیابی آپ کے مقدر میں لکھی جائے گی۔ میں یہ آپ کو بڑے دعوے سے دعویٰ تو میں نہیں کرتا، اللہ نہ کرے، البتہ بڑے ادب سے، بڑی مطلب ہمبل طریقے سے، عاجزانہ طریقے سے یہ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اللہ کی مدد سے، اللہ کی رحمت سے پاکستان ووٹر فرنٹ نے ایک ایسا لائحہ عمل تیار کیا ہے، ایک ایسی حکمت عملی وضع کی ہے، ایسا روڈ میپ قوم کے لیے تیار کیا ہے جو آپ کی اس نو آبادیاتی نظام کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے ناگزیر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی قیمت پر بھی اس نو آبادیاتی نظام کے شکنجے سے نہیں نکل پائیں گے، اور یہ پاکستان ووٹر فرنٹ کو اللہ نے اعزاز دیا ہے۔ اور اب میں آتا ہوں اس طرف کہ یہ پروگرام تیار ہے آپ کے لیے۔ یہ نو آبادی، یہ سب لوگ نظام کو برا بلا کہتے رہتے ہیں، جی خراب ہو گیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام بہترین رہا، اس نے ہمیں ابھی تک اپنی غلامی کے شکنجوں میں، دیسی آقاؤں کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نظام کامیاب ہے۔ ناکام کیسے ہوا؟ ناکام تو عوام کے لیے ہوا، کہ ناکام نہ ہوا عوام کے لیے، یہ مصیبت سے مصیبت بنا ہوا ہے۔ کسی کو کوئی کام بغیر رشوت دیے ہوتا نہیں۔ ایک پی این بی جو ہے وہ اپنے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے تو فرعون بنتا ہے۔ ایک پرائم منسٹر، میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کسی کا نام لے کے، فرعون اعظم بن جاتا ہے۔ تو اس چیز کو توڑنے کے لیے اللہ کے دین کے مطابق کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے، ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے جس کا واضح طور پر پیغام یہ ہے، یہ فلسفہ جو ہے اس کے پیچھے پورا پروگرام چھپا ہوا ہے کہ ہمارا ووٹ ہمارا اختیار ہوگا، ہمارا اختیار ہوگا، ہمارا اقتدار ہوگا، ہمارا اقتدار ہوگا اور ہمارا اختیار ہوگا۔ یعنی یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو پہلے نہ تو کسی کو پتہ تھا نہ کسی کو علم، ہو سکتا ہے لوگ، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے جو پروگرامنگ ہے وہ سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ووٹرز کو اکٹھا کریں۔ اگر 8.5 کروڑ ووٹر ہوش میں آ جائیں، اور ایسے ووٹر جو 60% ہیں جو ووٹ ہی نہیں ڈالتے، صرف یہ سوچ کے کہ کس کو ووٹ دیں، جو ووٹ ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بڑی بڑائی کو دیتا نہیں ہوں، چھوٹی بڑائی کو دے دیتا ہوں ووٹ، ٹھیک ہے، تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ چھوٹی بڑائی بھی بڑی ہی ہوگی، تو پھر بھی ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے۔ اب پاکستان ووٹر فرنٹ نے جو فائنڈ، سلیکٹ اینڈ الیکٹ کے بنیاد کے اوپر آپ کو ایک الیکٹورل پروگرام دینے جا رہا ہے، جو الیکٹورل پروگرام بنایا ہے، جو انتخابی قوانین جو الیکشن کمیشن کے ہیں ان کے ہوتے ہوئے آپ کو ایک ایسا طریقہ کار، ایسا روڈ میپ دے گا کہ آپ اپنے لیے بہترین عوامی نمائندے منتخب کرا سکیں گے۔ بہترین کی ڈیفینیشن آپ کو میں نے بتا دی تھی کیا ہے۔ تو اس الیکٹورل پروگرام کا نام ہم نے عوامی انتخابی پروگرام رکھا ہے، عوامی انتخابی پروگرام، جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اور حدیثوں کی روشنی کے اندر تیار ہوا ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی روشنی میں تیار ہوا ہے، اور اس کے علاوہ 2-4 حدیثیں ہیں جن کی روشنی میں تیار ہوا ہے۔ تو ہم یہ بات عوام تک پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کے تعاون سے ہی پہنچائیں گے، اور ہم قصبہ قصبہ، گلی گلی، محلہ محلہ اس پروگرام کو لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی لوگوں تک اس کو پہنچائیں گے۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے، یہ جو پروگرام ہے، میں اللہ کے فضل سے پھر عاجزی سے کہتا ہوں، دعوے سے نہیں، عاجزی سے کہتا ہوں کہ اگر لوگوں نے اس پر، بڑا سمپل ہے، اگر اس پر لوگوں نے عمل کر لیا تو میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں، اس بات، یہ پروگرام میں نہیں گارنٹی دیتا، یہ جو الیکٹورل پروگرام ہے، یہ جو انتخابی اصلاحاتی پیکج آپ کو دیا جا رہا ہے، جس پر آپ نے خود عمل درآمد کرنا ہے، کسی سرکار نے نہیں کرنا، کسی سرکاری اہلکار نے نہیں کرانا،
آپ نے خود کرنا ہے، والنٹیئرلی کرنا ہے، رضاکارانہ طور پہ کرنا ہے. تو اس انتخابی پروگرام کی جو سب سے بہترین جو یہ گارنٹی دے گا وہ یہ ہے کہ چور چکر یا گرفت آدمی یا نااہل آدمی اربوں روپے کے آپ لے کر بھی آپ کی کانسٹیچوئنسی میں آئے گا تو اس کا 1 روپیہ وہ کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکے گا. اور جو ایماندار شخص ہوگا جس کو آپ لوگوں نے سلیکٹ کر کے الیکشن کمیشن کے آگے نامزد کیا ہوگا، اس شخص کی جیب سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. وہ MLA MP جہاں بھی پبلک سیٹس ہیں ان پہ وہ کامیاب ہو جائے گا. اس کی جیب سے کوئی روپیہ نہیں خرچ ہوگا، نہ اس کی جیب سے کوئی خرچ ہو نہ وہ کل کو کمانے کے لیے کرے. دوسرا، جب آپ اپنے علاقوں میں الیکٹورل پروگرام کے تحت ممبرشپ کرتے ہوں گے تو اس وقت آپ کی ممبرشپ کی اسٹرینتھ بڑھتی جائے. اب سے آپ 100 بن گئے، 200 بن گئے، 50 بن گئے، 1000 بن گئے. اب آپ کی وہ گورننگ باڈیاں بنیں گی. وہ کسی سیاسی جماعت میں گھس جاتا ہے، اپنی زندگی برباد کرتا ہے. جب اس کا جس لیڈر کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، دن رات ایک کیے ہوتے ہیں، اپنا تن من دن اس نے قربان کر رہا ہوتا ہے، وہ جب اقتدار میں آتا ہے کہتا ہے مجھے اس سے بو آتی ہے، اس تک اس کی ایکسیس ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں سے خرابیاں ہیں. تو ہمارا جو عوامی نمائندہ ہوگا یا پاکستان ووٹر فرنٹ کے پلیٹ فارم سے جس نے الیکشن جیتا ہوگا، وہ الیکشن جیت کے MLA بننے کے بعد پابند ہوگا کہ ہر مہینے اپنے ووٹرز کو آ کے بتائے کہ میری وہاں پہ کیا کارکردگی ہے. آپ نے اپنے مسائل اس کے ہاتھ میں پکڑانے ہیں، آپ نے منصوبے اس کے ہاتھ میں پکڑانے ہیں کہ بھائی صاحب اس کو کر کے آئے، کب پورا کراتے ہیں ہمارے منصوبے. قومی اسمبلی سے اس کی منظوری ہوتی ہے یا صوبائی اسمبلی سے ہوتی ہے، لے کر آئیں. اور آپ کی یہ الیکٹورل باڈیز بن جائیں گی، میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں ریونیو کی کمی نہیں رہے گی. میں کہتا ہوں ایک حلقے میں 50,000 30,000 جتنے زیادہ ممبر بن جائیں گے آپ کا پروگرام اتنا ہی کامیاب ہے، کیونکہ آپ نے خود کرنا ہے نا. میں نے صرف آپ کو ایک کتابچہ دے دینا بھی اس طرح آپ چل جاؤ. یہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ ہوگا پروگرام کہ کیسے آپ نے کرنا ہے. تو اگر آپ اس پہ عمل درآمد کر جاتے ہیں، پاکستان کو عظیم ترین اسلامی فلاحی ریاست بننے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکے گی. نہ آپ کے جو لیڈرز ہوں گے ان کو کوئی انگریزوں میں ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو کنٹرول کر سکے گی، نہ کو بلیک میل کر سکے گا، نہ اس کا کردار گندہ ہوگا، نہ وہ بلیک میل ہوگا. تو یہ لوگ جب آپ کے اوپر آئیں گے، ارب روپیہ یا کھرب روپیہ، 5-6 کھرب روپیہ یا جتنا بھی 5,000 کھرب جو بھی آپ دیتے ہو، آپ کا بجٹ کتنے کھرب کا ہے، 500 ارب کا، کتنے کھرب کا، جو آپ کا بجٹ ہے وہ بجٹ جو ہے آپ اس کی کلیکشن کے لیے جتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، لوگوں کے اوپر ٹیکسوں کی بھرمار کر کے، لوگوں کی کمر توڑ کے، بغیر کمر توڑے جتنا ریونیو آج اکٹھا ہو رہا ہے اس سے 10 گنا زیادہ ریونیو اکٹھا نہ ہو، مجھے آپ سزائے موت دے دیں. بھائی ٹیکس لینا ہے بھائی، آپ کسی نے کچھ دینا ہے اس کو کچھ واپس بھی تو دو نا. کہ 3 چیزیں ان کو دے دو، تعلیم، علاج، معاوضہ. آپ کے ملک سے کرپشن ویسے ختم ہو جائے گی. ہائیبرڈ کیا اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، نہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بنا رہا ہے، تو ہم اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے ہر بندہ خرچ کر رہا ہے، اپنی کمائی کا بیشتر حصہ ان کو دیتا ہے. وہاں سے بچ جاتے ہیں آپ لوگ تو ہسپتال منہ پھاڑے کھڑے ہیں. کیا دوائیاں ہیں، کس قسم کی دوائیاں وہ دے رہے ہیں. ایک دوائی کھاتے ہیں 70 بیماریاں وہ لگاتی ہے ساتھ. آپ نے منصوبے بنانے ہیں، آپ کے انجینئرز نے منصوبے بنانے ہیں، آپ کے سائنسدانوں نے منصوبے بنانے ہیں. اور ایک ہائی کوالٹی کی یونیورسٹی آپ کے علاقے میں ہونی چاہیے جو قرآن پاک کی تعلیم اس طرح دے کہ عربی جو ہے 9ویں 10ویں تک بچہ ایسے پڑھ سکے کہ قرآن پڑھے تو قرآن کا ننا منا عالم بنا ہو، اس کو پتہ ہو میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے. تو جب کہتے ہیں میں ایسے، یہ ابھی تک ہم نے اس چیز کا بیج نہیں بویا. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہم نے دینی تعلیم کون سی دینی ہے. یہ ہر بندے آپ کو بھی انہوں نے کنونس کر کے لائے ہیں نا، تو یہی آپ کا بھی کام ہونا چاہیے. جب آپ ایک بندے ذمہ داری، میں نے ایک لفظ بھی اپنی ذات کے لیے بولا، میں تو کسی سے چندہ بھی نہیں مانگتا. آج بھی گواہ ہے 2012 میں شیدر شاہ صاحب تھے الیکشن کمیشن کے سیکریٹری. مجھے ان کی طرف سے یہ آفر آئی تھی جب میں نے ان کے پاس اس کو رجسٹر کرانے کے لیے گیا، تو انہوں نے آفر یہ دی کہ آپ کو $2 سے $3 ملین ہم US ایڈ سے لے دیتے ہیں
बल्कि उन्होंने मुझे मेरा इंट्रोडक्शन USAID के कंट्री डायरेक्टर से करवा दिया। तो मुझे जब ऑफ़र आई तो मैंने उन्हें एक ही जो मैंने अपने दोस्तों के साथ, हम 30-35 साथी इकट्ठे हुए हुए थे, दोस्तों से बात की, बड़े वो छलांगे मारने, इतने डॉलर आ जाएंगे हम तो हमने उसी दिन अपने मंशूर के अंदर ये चीज़ ऐड कर दी कि हम किसी नॉन मेंबर से या इदारे से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। मैंने कई दोस्तों को देखा है जिन्होंने अपनी नींदें हराम की इन चीज़ों के लिए, बड़ा कुछ किया, ज़मीन से उठा के उनको आसमान की बुलंदियों पर ले गए, आज वो रुल रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उसका इलाज भी हमने किया है। उसका इलाज ये किया है कि पाकिस्तान वोटर फ्रंट की वेबसाइट के अंदर एक ऐसी फैसिलिटी है कि आप जितने ज़्यादा मेंबर बनाएंगे उतना बड़ा ओहदा पा लेंगे। हमने ओहदे ये रखे हैं, गवर्नर, नायब गवर्नर, सेक्रेटरी जनरल और साथ में उसके सारे जो डिफरेंट सेक्रेटरीज होते हैं, खजानची, ये वो। अब 10-12 बंदों की टीम में वो लोग शामिल होंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेंबरशिप ली होगी। हमारे मेंबरशिप फॉर्म के ऊपर मेंबर बनाने वाले के दस्तखत और निशान अंगूठा है। वेब ऑनलाइन मेंबरशिप है, यानी कि कोई लंबा चक्कर ही नहीं। आपने अपनी वेबसाइट खोलनी है, और उसमें तमाम क्वाइफ आपने अपने भरने हैं, और नीचे एक इंट्रोड्यूस्ड बाय का है खाना, उसमें अगर आप मेंबर नंबर 15 हैं या 200 नंबर है आपका, आपने वहाँ पे मेंबर नंबर 200 लिख दिया। आपको जैसे ही आप मेंबर बनेंगे आपको मेंबर नंबर अलॉट हो गया। वो जो आप मेंबर बना रहे हैं वो आपके खाते में पड़ रहा है। मैं आपको भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी करा के दिखा देता हूँ कि जो बंदा ज़्यादा लोगों को मेंबर बनाएगा वही इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करेगा और गवर्निंग बॉडीज़ के जो ओहदे हैं वो हासिल करेगा। और ये गवर्निंग बॉडीज़ जो आपके MNAs हैं, जो MPAs हैं, जब वो ऊपर असेंबलियों में आप भेज लेंगे तो वो इनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। और ये गवर्निंग बॉडीज़ और जो मेंबरशिप होगी आपकी इलेक्टोरल कॉलेज कह लें इसको, एक इलेक्टोरल यानी कम्युनिटी कह लें, तो ये इलेक्टोरल जो कॉलेज है ये इतना पावरफुल होगा कि आपके इलाके के हर काम को निगरानी भी करेगा। जितने मंसूबे बनेंगे आपके मुल्क के उसके उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, आप ही के जो 10-20 हज़ार मेंबर हैं उन्हीं में से हम पढ़े लिखे बच्चों को बाकायदा डिप्यूट करके कहेंगे, देख बेटा ये बिल्डिंग गवर्नमेंट के खाते में बनती थी तो ये 10 करोड़ की बनती थी, तू जैसे अपना घर बनाता है ना इसको इस तरह बनाना है, वो आपको 2 करोड़ में पड़ेगी।